آج کی ویڈیو میں ایک ایسے صندوق کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے لیے آج بھی یہودیوں نے ماہرین آثار قدیمہ کو دنیا بھر کی کھدائی پر لگایا ہوا ہے۔ 4 جنوری 2024 کے دن ماہر آثار قدیمہ کی ایک ٹیم جس کی سربراہی پروفیسر ہنری تھامس کر رہے تھے، انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ انہیں ایک ایسا صندوق مل گیا ہے کہ جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے، احادیث اور قرآن کی روشنی میں تابوت سکینہ کی اہمیت کیا ہے، پوری دنیا کے یہودی اس صندوق کے پیچھے کیوں پڑے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ ہے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق عطا فرمایا۔ یہ صندوق 2 گز چوڑا اور 3 گز لمبا تھا اور بیرونی حصہ سونے کے کام سے بھرا ہوا تھا۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوتا حضرت یعقوب علیہ السلام تک آ پہنچا اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کی ملکیت میں رہا۔ لفظ تابوت کا مطلب صندوق اور سکینہ کا مطلب ایسا سامان جس سے دل کو سکون اور راحت ملے، یعنی اس صندوق میں ایسا سامان تھا جس کی برکت سے دلوں کو مضبوطی اور تسکین ملتی تھی۔ تفاسیر کے مطابق اس صندوق میں تمام انبیاء علیہ السلام کے گھروں اور ان کی تصاویر تھیں اور سرخ یاقوت پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تصویر موجود تھی۔ یہ یاد رہے کہ یہ تصاویر قدرتی تھی۔ خیر، یہ صندوق بنی اسرائیل کے ذریعے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو آپ نے اس کے اندر اپنا عصا مبارک بھی رکھا۔ اس کے علاوہ جنتی لاٹھی، توریت شریف کے ٹکڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے من و سلوہ بھی صندوق کے اندر موجود ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا اور ان کی اولاد بنی اسرائیل یعنی اولاد اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا جن کی نسل کو ہم یہودیوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پاس آ گیا۔ یہودیوں کے پہلے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ صندوق ان کے زیر استعمال رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو بہت سکون نصیب ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ صندوق قوم کے سرداروں کے پاس چلا گیا۔ یہ صندوق بہت بابرکت تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کو رکھ کر جو دعا بھی مانگتے وہ فوراً قبول ہوتی تھی اور ہر جنگ اس صندوق کے ہوتے ہوئے وہ جیت جاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ قوم بدعمالیوں میں پڑ گئی اور سرکشی کرنے لگی۔ جب لالچ، سرکشی اور ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کے لیے ان پر قوم عمالقہ مقرر کر دی۔ اس قوم کے بادشاہ جالوت نے ان پر انتہائی زبردست دھاوا بولا اور ان کی بستیاں اجاڑ دیں، شہروں کو جلا کر راکھ کر دیا اور ان کا تابوت سکینہ چھین کر اپنے ساتھ لے گیا۔ مفسرین کے مطابق اس نے اس تابوت کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ تابوت کی اس بے حرمتی پر اللہ کی طرف سے قوم عمالقہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جس شہر کے گندگی کے ڈھیر پر یہ صندوق پھینکا گیا تھا اس شہر میں ایک عجیب سی وبا پھوٹ پڑی، ایسی وبا کہ جس کا کوئی علاج نہ مل سکا۔ قوم عمالقہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس تابوت کو کسی دوسرے شہر میں منتقل کر دیا جائے۔ یکے بعد دیگرے تابوت کو 5 شہروں میں منتقل کیا گیا، لیکن حیران کن طور پر 5ویں شہر کو اس وبا نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ پھر قوم کے علماء نے فیصلہ کیا کہ اس صندوق کو بنی اسرائیل کو واپس دے دیا جائے۔ انہوں نے صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور بنی اسرائیل کے شہر کی طرف روانہ کر دیا۔ ادھر بنی اسرائیل میں حضرت شموئیل علیہ السلام مبعوث ہو چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ طالوت کو بادشاہ بنائیں، چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ طالوت کی سربراہی میں جالوت سے جنگ کریں، لیکن قوم ان کا مذاق اڑاتی رہی۔ ایک دن قوم کہنے لگی کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ہمیں پہلے ہماری تابوت قوم عمالقہ سے واپس لے کر دیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ کل خود تابوت سکینہ ہمارے شہر آ جائے گا۔ صبح ایسا ہی ہوا اور صندوق ایک بیل گاڑی پر بنی اسرائیل کے پاس پہنچ گیا، جس پر حسب وعدہ انہوں نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا، اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون اور اطمینان کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور فرعون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248۔
ताबूत सकीना दोबारा हासिल होने पर इस कौम के हालात में एक बार फिर बेहतरी आने लगी, लेकिन उनके अमाल वही रहे। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया। उस वक्त तक ये कौम खाना बदोशों की सी जिंदगी गुजारती थी और ताबूत सकीना भी एक खैमे में ही रखा था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनके लिए एक इबादतगाह तामीर करने का इरादा किया, जिसे उनके बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस के मुकाम पर अज़ीमुल शान इबादतगाह की शक्ल में पाया तकमील तक पहुँचाया। ताबूत सकीना को खैमे से निकालकर इस इबादतगाह में रख दिया गया। इस इबादतगाह के ताबूत सकीना वाले हिस्से में सिवाय अंबिया और सबसे बड़े आलिम के किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपकी अंगूठी मुबारक भी इसी ताबूत में महफूज कर दी गई। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो उस वक्त तक ये कौम इस कदर गुमराही में डूब चुकी थी कि अल्लाह के पैगम्बरों की तज़लील व तहकीर इनका मामूल बन चुकी थी। उन पे जुल्म इनके लिए आम सी बात थी। अल्लाह ताला उनसे सख्त नाराज़ हो गए। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 586 साल पहले की बात है कि हज़रत याह्या की मौत के थोड़े ही अरसे बाद इराक़ के बादशाह बख्त नसर ने बनी इसराइल पर चढ़ाई कर दी और उनकी ईंट से ईंट बजा दी। लाखों यहूदी जान से गए और लाखों को गुलाम बना लिया। बैतुल मुक़द्दस को मुकम्मल तबाह कर दिया और उसमें रखे ताबूत सकीना को कब्जे में लेकर अपने साथ ले गए। यहूदी आसार कदीमा के बाक़ियात ढूंढने के बहाने दुनिया भर में आज भी इस ताबूत की तलाश में सरगर्दा हैं। फ़लस्तीन का बहुत सा इलाका उन्होंने छान मारा है। उनके मुताबिक ताबूत सकीना या तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के आसपास है या ये मशरिक़ वुस्ता में कहीं मौजूद हो सकता है। उसके बारे में कई अंदाजे लगाए जाते हैं, लेकिन हतमी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये अमर तय है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के हक में दुनियावी फ़वाइद की दलीलें देने वाले दानिश्वर ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में वाज़ेह तौर पर कहा है कि यहूद व नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या प्रोफेसर हेनरी थॉमस का दावा सच हो सकता है कि उनको ये संदूक मिल चुका है? हरगिज़ नहीं। ये सच तो कुछ दिनों में खुलकर सामने आ ही जाएगा जब इस संदूक को नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा, क्योंकि मुसलमानों के उलमा और मुहक्किकीन का ये मुतफ़क्का मानना है कि अनोखा संदूक क़यामत के करीब हज़रत सैयदना इमाम मेहदी को मिलेगा। जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो वो इस संदूक को फ़लस्तीन के तब्रिया नाम की एक मशहूर झील से निकालेंगे, जबकि एक कौल के मुताबिक आप उसे तुर्की के शहर अंताकिया की किसी गार से निकालेंगे। आज यहूदी 2000 साल गुजरने के बाद दोबारा फ़लस्तीन पर काबिज़ हो गए और फिर से खुद को सबसे बेहतर कौम साबित करने में सरगर्म हैं। साथ ही साथ इस खुशफहमी में है कि वो अल्लाह की लाडली कौम है। वो चाहते हैं कि दोबारा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इबादतगाह में ताबूत सकीना को ढूंढ कर रख दें और फिर पूरी दुनिया को फतह कर लें। ये आज भी मस्जिद अक्सा की मगरिबी दीवार जो कि हमले में बच गई थी, हैकल सुलेमानी की आखिरी समझकर उससे लिपटकर धाड़े मारकर रोते हैं। अपनी अजमत के दिनों को याद करके रोना उनकी इबादत बन चुकी है। उनको अपने मसीहा यानी दज्जाल का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। उसकी आमद से पहले पहले ताबूत सकीना को ढूंढना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं।